بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی قرآن لیگسی کے معززین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے انشاءاللہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو؟ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے تاکہ وہ گھٹنوں کے بل گرے۔ اسلامی بھائیو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے اور مجرم و ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو میسرہ عمرو بن شرجیل علیہ رحمۃ اللہ ایک بار بچھونے پر آرام کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے، کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا۔ ان کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے عرض کی، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، بے شک اللہ کریم نے جہنم پر گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے، چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے اور 5,000 سال برابر کے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور ہوگا۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ پل صراط سے بآسانی کون گزر سکے گا؟ قرآن لیگیسی کے اسلامی بھائیوں، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنیوی اعتبار سے طاقتور، کڑیل نوجوان یا پہلوان، تیز رفتار، خلا باز، کراٹے باز اور ہٹے کٹے مسٹنڈے ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ ایک روایت میں پل صراط سے گزرنے والے کے مختلف انداز بیان کرتی ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اسے پکڑیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، رب سلم رب سلم، یعنی اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ حضرت سیدنا سعید بن ابو حلال ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ بات پہنچی کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بعض سے بھی باریک ہوگا اور بعض کے لیے گھر اور وسیع وادی کی طرح ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نفسا نفسی اور دیکھا دیکھی، زیادہ کمانے اور زیادہ مال جمع کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ دستور ہے کہ جتنا مال زیادہ اتنا ہی وبال بھی زیادہ، چنانچہ اسی طرح جس کے پاس دنیا کے مال کا بوجھ کم ہوگا اس سے آخرت میں آسانی رہے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر تشریف لائے اور ان سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں خبر ہے کہ ہمارے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، اس پر صرف ہلکے بوجھ والے گزر سکیں گے۔
ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بھاری بوجھ والوں میں سے ہوں یا ہلکے بوجھ والوں میں سے؟ فرمایا کیا تیرے پاس آج کا کھانا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کل کا کھانا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا پرسوں کا کھانا ہے؟ عرض کی جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس 3 دنوں کا کھانا ہوتا تو بھاری بوجھ والوں میں سے ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے یہاں 3 دن کھانے کے ذخیرے کی تو بات ہی کہاں ہے۔ محض حرص کے باعث طرح طرح کی غذاؤں کے بلا ضرورت انبار لگے رہتے ہیں۔ ہم حریصوں کا کیا بنے گا؟ دولت کی کثرت کا بوجھ، مزید مال بڑھائے چلے جانے کی ہوس کا بوجھ، طرح طرح کے گناہوں کا بھی بوجھ، مثلاً سود و رشوت کا بوجھ، دھوکے بازوں کا بوجھ، دوسروں کا مال ناحق دبا لینے کا بوجھ۔ سروں پر اب تو بوجھ اور بوجھ ہی بوجھ ہے۔ اس قدر بوجھ کے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزرنے کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ پاک ہم سب کی مصیبتیں دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نیک اعمال اور 5 جگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ دوستوں کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری مزید آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ کو وقت با وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔